شب برات میں کوئی صحیح حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے یا 15 کا روزہ رکھا جائے یا اسی رات کو لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں ہے وہ سمجھا جائے کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے. یہ تو لیلۃ القدر کے خصائص ہیں. لیکن بہت سارے علماء، محدثین، مجتہدین، اولیاء اللہ بہرحال اس رات میں خصوصی طور پہ عبادت کرتے ہیں. آپ بھی کریں، عمرہ کریں، طواف کریں، صفا نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن یہ رکھنا کہ اس میں سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہی نہیں. علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ بھی بڑی مبارک رات ہے. اس کے اندر بھی کوئی خاص حکم نہیں ہے ہمیں قرآن و حدیث میں، لیکن جتنا ہو سکے طواف کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تسبیحات پڑھیں، تحمید، تسبیح، تقدیس، تحلیل، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اور تلاوت قرآن، یعنی جتنا ممکن ہو سکے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہماری اصلاح ہو جائے. استغفار کریں، اگر حقوق العباد کسی کے دینی ہے تو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک حقوق العباد ذمے ہونا چاہیے اس وقت تک عبادات قبول نہیں ہوتی، دعائیں منظور نہیں ہوتی. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ جو بات علماء کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ہے کہ لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ لیلہ مبارکہ ہے اور اسی میں ارزاق تقسیم ہوتے ہیں، رزق تقسیم ہوتے ہیں. یہ بات تو غلط. قرآن پاک میں جو لیلۃ مبارکہ کا ذکر آیا ہے اور تقسیم ارزاق کا، وہ لیلۃ القدر ہے. اس سے مراد 15 شعبان کی رات نہیں. لیکن بعض روایات میں ملتا ہے کہ شب برات جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجرموں کو بری فرماتے ہیں، اور آنے والے سال کے احوال جو ہے وہ بھی فرشتوں کو مطلع کرتے ہیں، اور اس کے اندر عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. لہذا آدمی کوشش کرے کہ 13، 14، 15 شعبان کے روزے رکھے تاکہ لیالی البیض کی سنت بھی پوری ہو جائے اور 15 کا روزہ بھی ہو جائے. صرف ایک دن کے روزے رکھنے کا کوئی حکم نہیں، اور باقی اس رات میں جتنا اللہ توفیق دے، جتنا اللہ عبادت کرنے کی ہمت دے، اتنا ہی انشاءاللہ اللہ کے یہاں اس کی شان ہے. چونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں حضور سب سے زیادہ روزے رکھے تھے، اور حضور دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما. اسی طرح دعا مانگتے تھے ہمارے اسلاف اللہم بلغنا رمضان وارزقنا صیامہا و قیامہا. یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما اور ہمیں اس کا روزہ اور تراویح اور عبادت بھی نصیب فرما. تو بہرحال آپ کوشش کریں جتنا آپ عبادت کر سکتے ہیں کریں.